حق نگر حق آشنا میں خار تھے عبدالعلیم، حق نگر حق آشنا میں خار تھے عبدالعلیم، عشق میں اصحاب کے سرشار تھے عبدالعلیم، سبحان اللہ۔ عشق میں اصحاب کے سرشار تھے عبدالعلیم۔ ہم بلا کسی تاخیر تمہید کے ملک کے نامور عالم دین، داعی اسلام، جانشین زیغم اسلام، مایہ ناز مقرر دارالعلوم فاروقیہ کاکوری کی ناظم اعلیٰ، ہم سب کے سرپرست و مربی حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے دستہ گزارش کر رہے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے فیض و برکات عام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین، وعلى آلہ واصحابہ الذین نجوم الہدایۃ والیقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی نشست اور آج کی بیٹھک جو جلسے کے ہے، یہ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی تعزیت میں یہ جلسہ ہے۔ ان کے بچے بھی آئے ہیں، لڑکے ان کے داماد بھی ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ بھائی میں بھی ہوں، مگر بھائی کم، دوست میں زیادہ ہوں۔ اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں، میں لکھ بھی رہا ہوں کہ مولانا عبدالعلیم صاحب کی زندگی میں، ان کا اور میری زندگی میں بھی، ان کا میرے سوا اور میرا ان کے سوا کوئی دوست ہوا ہی نہیں۔ بچپن سے لے کر اور جس عمر تک ہم لوگ دوستی کے تقاضے پورے کرنے کے اہل رہے اور کرتے رہے، اس کی مدت بھی کم سے کم 40 برس ہوگی۔ اس کے بعد جب حالات کی تبدیلی اور بہرحال مسالے کا تقاضا یہ ہوا کہ اس طرح کی بات نہ رہے، تو پھر ان کے بعد نہ ان کا کوئی دوست ہوا نہ میرا۔ اب مولانا عبدالعلیم صاحب سے میری شعوری زندگی کی یادداشتوں کے حساب سے کم 60 برس کا مسئلہ ہے جو میں بتا سکتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ 60 برس کی گزرے ہوئی داستان کو اگر بیان کرنے پر آئے گا آدمی تو وہ ہفتوں لگ جائیں گے اس میں۔ یہ گھنٹہ آدھ گھنٹے کی بات تو ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کا موقع بھی نہیں ہے کہ میں وہ ایک لمبی داستان چھیڑوں۔ جہاں تک ان کی شخصیت کا معاملہ ہے تو میں نے یہ بات لکھی بھی ہے، اور ایک بات کہنا بھی چاہتا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سن لیں کہ ان کی زندگی کے 2 پہلو تھے۔ ایک تو موروثی، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم لوگوں کی تربیت کے لیے ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو
عربی کا ایک مقولہ اور کہاوت ہے، کبرکم موت الکبرا، بڑوں کی موت تم کو بڑا بنا دیتی ہے۔ تو مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بھائیوں، تم 4 بھائی ہو، اب چونکہ بھائیوں میں سب سے بڑے تم ہی ہو، میں ایک جلسے میں ہوں، ٹھیک ہے، تو کہتے تھے کہ والد صاحب سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بھائیوں میں چونکہ تم سب سے بڑے ہو، لہذا میرے مرنے کے بعد گھر کے بڑے تم ہو جاؤ گے، گھر والوں کے بڑے تم ہو جاؤ گے، خاندان کے بڑے تم ہو جاؤ گے، سب تم کو بڑا کہنے لگیں گے، لیکن یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، تو مجبوری کی بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے کوئی تم سے زیادہ ہنرمند باصلاحیت ہو، لیکن تمہاری موجودگی میں بڑے تم ہی کہے جاؤ گے، وہ نہیں کہلائیں گے بڑے۔ تو یہ ایک تو ہے یہ بڑائی جو کسی صلاحیت کے بغیر خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، عامی کو بھی، جاہل کو بھی، پڑھے لکھے کو بھی، بڑے ان کے ہٹے وہ خود بڑے بن گئے۔ اور ایک بڑائی ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں خود بڑے تم کو بڑا بنا کر آگے کر دیں کہ یہ بڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی، اصل بڑائی یہ ہے، اصل بڑائی۔ مولانا عبدالعلیم صاحب ظاہر ہے حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے تھے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصل جانشین تو ان کے والد ماجد تھے، ظاہر ہے کہ ان کی جگہ پر، ان کی مسند پر وہی آئے، لہذا وہ جانشین ہوئے۔ مگر 1962 میں حضرت امام اہل سنت کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب ان کے بھی بیٹے تھے اور خاندان کے بھی سب سے بڑے تھے، لہذا وہ ان کے جانشین، ان کے مسند نشین، ان کے علوم کے وارث، ان کے مشن کے طاقتور ترجمان اور غضب کا حافظ تھا۔ پوری عبارتیں کتابوں کی، اغیار کی، اپنی نہیں دوسروں کی پڑھتے تھے تو پڑھتے ہی چلے جاتے تھے، عربی کی بھی اور فارسی کی بھی۔ اور مزے کی بات یہ کہتے تھے میں نے پڑھا نہیں، ابا سے سن کے یاد ہوئی ہے مجھ کو۔ یہ غضب کا حافظ۔ بہرحال 1962 میں حضرت امام علیہ سنت کے وفات کے بعد 21 اپریل 1962 کو حضرت امام علیہ سنت کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد وہ ان کے جانشین ہوئے، پھر 1973 میں ان کی وفات ہو گئی، 15 اگست 1973۔ تو گویا 11 برس کا وقفہ ملا صرف۔ اور مولانا حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد پھر باقاعدہ ایک جلسہ ہوا اور اس میں علماء کرام تشریف لائے۔ میرے خیال میں، میری یادداشت کے مطابق، اس وقت میری عمر بھی کم تھی، شاید مولانا عبدالسلام صاحب کے لیے ایسا نہیں ہوا تھا، وہ خود بخود سمجھے ہی جانے لگے کہ یہ ہیں۔ مولانا عبدالعلیم صاحب چونکہ کم عمر تھے اس وقت، بہرحال تو باقاعدہ ایک جلسہ ہوا تعزیتی، اور اس میں علماء کرام تشریف لائے، اور اس میں ہمارے شہر کے ممتاز عالم حضرت مولانا قاری ودود الہی صاحب ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے نمایاں تھے، اور ان بڑوں ان کے ہاتھوں ان کی دستار باندھی گئی باقاعدہ، اور ان کی جانشینی کا اعلان ہوا۔ یہ 1973 میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے ابھی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی وفات 2024 میں ہوئی، کیونکہ 51 برس کا ان کو وقت ملا، نصف صدی سے زیادہ۔ اس لیے ان کو وقت بھی زیادہ ملا، اور وسائل
بھی بہت میسر ہوئے. لہذا میں ایک بات بہت ذمہ داری کے ساتھ، کل بھی ایک جلسہ تھا وہاں بھی میں نے یہ بات کہی، اور وہ ان کے گھر والے ہمارے بھتیجے اور بھائی موجود نہیں ہیں، اچھا ہوتا کہ ان کے سامنے میں کہتا، خیر پہنچ جائے گی ان تک بات. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اپنے والد ماجد ان کی عظمتوں کو سلام. مولانا عبدالعلیم صاحب اپنے والد کے سامنے کچھ نہیں تھے، علمی طور پر، عملی طور پر بالکل صحیح، وہ باپ تھے، لیکن جہاں تک انہوں نے حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو، ان کی تحریک کو، ان کے کاموں کو پہنچا دیا، مولانا عبدالسلام صاحب اس کا آدھا اور چوتھائی نہیں کرتے. ملک نہیں، ساری دنیا میں مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام علیہ سنت کی آواز کو، ان کے مشن کو بہت طاقتور اور مؤثر انداز میں پہنچا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے مواقع بھی ایسے کچھ دیے. جب ایران میں انقلاب آیا، رضا شاہ پہلوی کی جگہ پر دوسرے صاحب آئے تو اعلان ہوا کہ صاحب اب اسلامی حکومت قائم ہوگی یہاں. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال اس کے بعد بہت کچھ ہوا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے جو اس فریب کا شکار ہو گئے کہ صاحب اب اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور دنیا کا واحد ملک ایران ہے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اسلامی حکومت قائم ہوئی. اس وقت میں نے ایک سوال کیا تھا، ایرانی سفارت خانے کے ذریعے باقاعدہ ایک خط بھیجا تھا جس کا جواب نہ دیا ہے نہ دے سکتے ہیں. وہ اسی وقت، یہ 1979 کی بات ہے، میرا رسالہ البدر 1977 سے جاری ہو گیا تھا، وہ نکل رہا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور یہ اعلان ہوا کہ ایران میں اسلامی حکومت ہوگی، اور پوری دنیا میں دھوم مچ گئی، اور ہمارے ملک میں بھی کچھ پاگل قسم کے لوگ آگے 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 آگے، ایک پوری جماعت لگ گئی پیچھے پیچھے، امام خمینی زندہ باد و فلانا کیا کیا ہوا، وہ چھوڑی ہے، وہ ایک داستان لمبی ہے. بہرحال میں نے ایک خط بھیجا تھا خمینی صاحب کے نام فارسی میں ایرانی سفارت خانے کے ذریعے. مجھے یقین ہے کہ وہ ان کو پہنچایا نہیں گیا ہوگا. اس میں میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان کیا ہے، کیا اسلامی حکومت دنیا میں پہلی مرتبہ قائم ہونے جا رہی ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی قائم ہوئی ہے؟ اگر پہلے کبھی قائم ہوئی ہے تو وہ بتا دیجئے کب تھی. کیا آپ اس کی پیروی کریں گے؟ ظاہر ہے ساری دنیا جانتی خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کی حکومت سب سے پہلی اسلامی حکومت ہے. جی حضرت عمر سے زیادہ کوئی اسلامی حکومت والا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، خلفائے راشدین ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جی وہ 30 اور نبی نے فرما دیا کہ 30 برس تک بالکل نظام قائم رہے گا. وہ 30 برس خلافت راشدہ کے ہیں. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر پہلے کوئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تو آپ بتا دیں وہ کن لوگوں کی، کہ آپ ان کی پیروی کریں گے؟ اب جواب دیں گے یا کیا جواب دیں گے؟ اور یا یہ کہو کہ ہم پہلی مرتبہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے دنیا میں کبھی اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی. تو اب یہ سب حالات ایسے آئے کہ جہاں ایک طرف فریب کا شکار ہوئے لوگ، وہاں دوسری طرف ہمارے علماء حق بیدار ہوئے، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب زبانیں اور قلم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ
کتاب لکھنے کا ارادہ کیا اس ایرانی انقلاب اور اس کے اثرات اور خمینی صاحب کی دعوی اسلامیت کے اوپر، اور اس سلسلے میں انہوں نے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب سے بھی رابطہ قائم کیا. میں بھی تھا، بہرحال میں اپنا کوئی ذکر نہیں کرتا. مولانا عبدالعلیم صاحب سے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور مولانا سے انہوں نے کتابیں طلب کی. مولانا نے حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذخیرے سے کتابیں فراہم کی، اور پھر مولانا منظور صاحب نعمانی نے بہت زبردست کتاب ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعہ کے نام سے لکھی. اس کا عربی ایڈیشن بھی ہوا، انگریزی بھی ہوا، اور پوری دنیا میں وہ کتاب پھیل گئی. اس میں مولانا منظور صاحب نعمانی نے اس کتاب میں خود اعتراف کیا ہے اپنے قلم سے کہ میرا بہت بڑا تعاون مولانا عبدالعلیم صاحب نے کیا. وہ کتاب جب تیار ہوئی تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے مجھ پر مقدمہ لکھنے کے لیے حضرت مولانا علی نیاز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا، اور پھر حضرت مولانا علی نیاز صاحب نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا، مولانا منظور صاحب کی اس کتاب کا، تو ان کی بھی آنکھیں کھلی، ان کو بھی احساس ہوا. تو مولانا منظور صاحب کی کتاب پر مولانا علی نیاز صاحب نے مقدمہ تو لکھا ہی، خود بھی ایک کتاب لکھ دی اسی موضوع پر. اور یہ دو شخصیتیں اس وقت سے لے کر آج تک کی ایسی ہیں کہ ان کی آواز، ان کے قلم کی قوت پورے عالم اسلام میں تسلیم کی جاتی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت امام اہل سنت اور پھر ان کے جانشین اول حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بات جہاں تک نہیں پہنچ پائی تھی وہاں تک پہنچ گئی. اور اب چونکہ مولانا منظور صاحب نے بھی اس کا اظہار کر دیا تھا، وسائل، ذرائع، وقت کے لحاظ سے مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کے ممالک میں گھومے اور بہت طاقتور انداز میں انہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی ترجمانی کی. اب میں ایک بات، بہت سی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، صرف میں کہہ سکتا ہوں، ان سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. یہ چھوٹے بھائی ہیں لیکن مجھ سے بھی یہ چھوٹے، میرے بھی چھوٹے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ان کو بھی نہیں معلوم ہو سکتی. وجہ یہ کہ وہ میرے بالکل ہر وقت کے ہم سبق ساتھی شروع سے آخر تک. اس لیے میں نے تو کل ایک بات کہی، وہ ہنسی کی بات ہو گئی مگر سچائی ہے. میں نے کہا مولانا عبدالعلیم صاحب کی اہلیہ یعنی میری بھاوج سے زیادہ میں جانتا ہوں مولانا عبدالعلیم کو، اس لیے کہ میری بھاوج اس وقت آئی جب مولانا عبدالعلیم کی عمر 25 سال کی تھی، اور میں تو 25 سال پہلے سے تھا. وہ کم سے کم شعور کے 15 برس شادی سے پہلے کے جو میں بتا سکتا ہوں ان کے اہلیہ بھی نہیں بتا سکتے. جب سے ان کا ساتھ ہوا تبھی سے تو بتا پائیں گے. تو یہ بچے تو بچے ہی. بہرحال میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک واقعہ میں نے کل بھی کہا تھا اور اس کو نقل میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ بہرائچ ضلع میں ایک جگہ ہے جرول. تو جرول میں جلسے ہوتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کی مناسبت سے ناموں کی 4 روزہ جلسے وہاں قائم کیے تھے. اس میں جاتے تھے بڑے، میں بھی جاتا تھا، مولانا عبدالعلیم صاحب بھی جاتے، میرے خاندان کے سبھی لوگ اپنے اپنے وقت پر گئے وہاں اور بہت جلسے رہے ہوئے. ایک مرتبہ ایک جلسے میں شرکت کے لیے میں گیا جرول. تو عشاء کی نماز سے پہلے نہیں ہو گئی تھی نماز، تب میں پہنچا وہاں. تو میں نے کہا بس ذرا سے نماز پڑھ لوں اور ایک کپ چائے پی لوں تب اسٹیج پر آؤں. تو اسٹیج کے قریب ہی وہاں کے جو ذمہ دار پردھان بھی تھے ان کا مکان تھا. میں وہاں پر بیٹھا تھا. ایک آواز آنا شروع ہوئی، کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے اور بڑے مؤثر انداز میں صحابہ کرام کا ذکر کر رہے تھے. میں نے ان پردھان جی سے پوچھا کون صاحب کون عالم ہے؟
ان کا کوئی عالم نہیں ہے. وہ قریب کے ایک گاؤں کا نام انہوں نے بتایا کہ وہاں کا ایک آدمی ہے, یہاں برتن کی دکان کیے ہوئے, وہ آپ لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے, تقریریں سنتا ہے, تو یہ بیان کرنے لگا. تو اتنا اس کا نرالا انداز تھا, اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں برداشت نہیں کر پایا اور میں اٹھ کے چلا گیا. اور اس کے بعد میں ان کی تقریر وہ میرے پہنچنے کے بعد انہوں نے ختم کر دی. بہرحال میں نے ان سے پوچھا پاچھا, میں بہت متاثر ہوا. اب میں جب لکھنؤ واپس آیا, سنانے والی بات یہ ہے, میں جب لکھنؤ واپس آیا تو ایک دن مولانا عبدالعلیم صاحب سے میں نے کہا بھئی جرول اب کی مرتبہ گئے تھے اور ایک بات میں نے کہی, وہ توجہ سے آپ لوگ سن لیں. میں نے کہا سنو, ایسا ہے میرے خاندان کے یا میرے ہم لوگوں کے متعلقین, ہمارے شاگرد, ہمارے اداروں میں پڑھے ہوئے, ہم سے جڑے ہوئے لوگ اگر صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو مجھے کچھ بہت زیادہ تو کرنا ہی چاہیے, تو ہے ہی ہے ان کا. لیکن اگر کوئی غیر آدمی, مولانا سے میں نے یہ جملہ کہا, اگر کوئی غیر آدمی صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے. اللہ گواہ ہے, جب میں نے مولانا عبدالعلیم صاحب نے یہ بات کہی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا یہ تمہاری غیرت ایمانی کی بات ہے اور انشاءاللہ صحابہ کی یہ محبت, صدیق اکبر سے یہ تعلق تم کو جنت لے جائے گا. تو اصل چیز جو ہے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا عبدالعلیم صاحب ضرورتاً فضائل صحابہ نہیں بیان کرتے, یاد رکھیے گا, ضرورتاً نہیں, خون میں رچی بسی. اور اسی لیے سمجھوتا نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. میں واقعات بیان کرنے پر آؤں, بہت بڑے بڑے لوگوں سے ان کو شکایتیں ہوا کرتی تھی اور وہ ہمارے جیسے لوگوں کی نجی مجلسوں میں بیان کرتے تھے کہ یہ ہے. تو انہوں نے سب سے بڑا ان کا فن یہ ہے, کمال یہ ہے, میں نے کہا کہ دیکھیے زندگی کے انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو موروثی چیز, ٹھیک ہے, ان کے دادا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تحریک کو شروع کیا اور بہت اس کی ایک تاریخ ہے پوری لمبی. پھر ان کے والد ماجد نے اس مشن کو سنبھالا, ان کے خاندان کے دیگر افراد ان کے ساتھ لگے جڑے. اس کے بعد مولانا عبدالعلیم صاحب وقت آیا تو وہ اس جگہ پہ اس منصب پہ بیٹھ گئے. یہ کوئی بہت بڑی اہمیت کی چیز نہیں, یہ کوئی وہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے. اصل چیز ان کی وہ حصول یابیاں جو ان کی انفرادی شخصیت, اس سے ہٹ کر جو انہوں نے کام کیے اور بلا خوف لومۃ لائم, سمجھوتا نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ایک واقعہ میں اس تعلق سے بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات. دارالمبلغین میں مدرسے کے دفتر میں ایک دن میں اور مولانا بیٹھے ہوئے تھے عصر کی نماز کے بعد. ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے, ان کو میں پہچانتا نہیں تھا. تو وہ یہ کہنے لگے کہ تو مولانا پھر کوئی وقت بتا دیجئے, کوئی وقت دے دیجئے. بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے. میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا, ان کا کیا کیجئے کہ میرے پاس وقت ہے نہیں. بہت بیزاری کے ساتھ میں ان کو. اچھا, اور وہ جب زیادہ پیچھے لگے, اچھا خیر جمعرات کے دن, 2 دن کے بعد جمعرات تھی, آ جائیے گا عصر کے بعد, کیا بات کریں گے. ہو گئی بات. وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے پوچھا یہ کون تھے بھائی, یہ اتنی بے مروتی سے بات کر رہے ہو, خوشامد کر رہے ہیں, وہ وقت دینے کو تیار نہیں. کہ تم ان کو نہیں جانتے؟ ہم نے کہا نہیں. تو ان کا نام بتایا مجھے, عبد القیوم. کہنے لگے یہ ایس ایم مشتاق جو ہیں چشمے والے, ان کے باپ ہیں عبد القیوم, قادیانیوں کے امام, اور یہ ہم کو قادیانی بنانے کے لیے آتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں. ان سے کیا بات کریں, جاہل سے, اپنا وقت کون ضائع کرے. یہ ہم کو قادیانی بنانے کے لیے آتے ہیں.
ہم سے وقت اس لیے لے رہے ہیں. ہم نے کہا تو انہی کو بنانا آتا ہے, آپ بھی تو کوشش کر کے ان کو مسلمان کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آنے دیجیے. اب جمعرات ہوئی, اب دلچسپی میری بھی, میں بھی پہنچا بھائی, وہ آئے. تو اب بات یہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم, مولانا کا ہداکم اللہ. تو وہ کہنے لگے مولانا میں مسلمان ہوں, مسلمان کا جواب دیجئے. مولانا کا آپ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان, میں نے جواب دیا ہے, میں جو آپ کو سمجھ رہا ہوں وہ جواب دیا آپ کو. اس کے بعد مولانا نے کہا کہیے, اور اب آپ سنیے. بات شروع ہونے سے پہلے کہنے لگے مولانا عبدالعلیم صاحب ان سے کہ دیکھیے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, مگر آپ کا اصرار تھا تو میں آپ سے بات کروں گا, لیکن میں پہلے آپ سے بتا دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے. اگر اس موضوع پر آپ بات کریں گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. یقین مانیے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کھڑے ہو گئے. کہنے مولانا آپ ایک عالم دین ہیں, دوسروں کے جذبات کا تو خیال کیجیے, میرا ان سے کیا تعلق ہے. تو مولانا نے کہا کہ جو ہمارے نبی کی ردائے نبوت چھیننے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی محبت کا رشتہ نہیں. منہ پیٹ کے چلے گئے. یہ ایک واقعہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں اور کچھ ان کی شخصیت کے اس پہلو پر روشنی ڈال سکوں کہ وہ اس معاملے میں کیا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے, ما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بس اللہ کے ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات, کیا نبی کی اگر موت ہو جائے, او قتلا, یا ان کو قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا پھر تم ایڑیوں کے پھر واپس چلے جاؤ گے جہاں سے گھسیٹ کر تم کو نبی لائیں. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. یاد رکھو نبی جس تم کو جہنم سے گھسیٹ کر جنت کے راستے پر لائے ہیں وہ راستہ قائم ہے, نبی کا مشن قائم ہے, نبی کا دین قائم ہے. اگر تم پھر پلٹے اور اس طرف تم نے نبی کے جانے کے بعد حماقت کی تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا, اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ آیت نازل ہوئی تھی بہت پہلے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر جیسے شخص کے اوپر ایک اضطرابی کیفیت کی, اب اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں, آپ لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان آیات کو پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد پھر ایک اعلان کیا تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. سنو, جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر پوجا کرتا تھا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج اس کا معبود دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن جو محمد کی پوجا نہیں کرتا تھا بلکہ محمد کو اللہ کا رسول سمجھ کر ان کے پیغام کو قبول کر کے اللہ کو معبود سمجھتا تھا, اس کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ موجود ہے, باقی ہے اور باقی رہے گا. بس اسی آیت کے روشنی میں میں اتنا آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. خسارہ بہت بڑا, نقصان بہت بڑا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن رہنما ہم سے چھٹ گیا ہے مگر رہنما ہم سے چھٹ گیا ہے مگر جادہ رہنما تو باقی ہے, جادہ رہنما تو باقی ہے. مولانا عبدالعلیم صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کا مشن زندہ ہے, ان کی تحریک زندہ ہے اور ان کے کارنامے زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان پر گامزن ہونے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ.